رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم مختصر سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ صدر مملکت نے نہال ہاشمی کی بطور گورنر سندھ تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افغان سرحد پر یوب اور ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی چوکیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی دعوت پر مختصر سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رائل ٹرمینل پر مکہ ریجن کے ڈپٹی گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز، ریاض میں پاکستان کے سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات کریں گے، جس میں دونوں رہنما خطے میں جاری کشیدگی، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ دورہ سفارتی محاذ پر پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کرتا ہے اور پاکستان یہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسیدی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں مشرق وسطی اور خطے کی بدلتی ہوئی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے مذاکرات کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی کے لیے عمان کے تعمیری اور اصولی کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے تحمل، کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کی راہ اختیار کرنے کے مطالبے پر زور دیا۔ انہوں نے کشیدگی کم کرنے اور خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے فروغ کی تمام کوششوں کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطی میں موجودہ کشیدگی کم کرنے میں مدد کے لیے پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کا سالمیت، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور مذاکرات اور سفارتکاری پر اصولی موقف ہے، جس کا خطے کے تمام ممالک احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باعث ہم متعلقہ ممالک کے درمیان رابطے کے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر صورتحال کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے مستعدی کے ساتھ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی اور اس دوران یہ بات یقینی بنائی کہ کسی شہری کو نقصان نہ پہنچے۔ صدر آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کی بطور گورنر سندھ تقرری کی منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے تقرری کمیشن پر دستخط کر دیے ہیں۔ تقرری کی منظوری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 48 اور 101 کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کو ان کی تقرری پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نہال ہاشمی سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف لیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی چوکیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاک فوج کی جانب سے پاک افغان سرحد پر یوب سیکٹر سے ملحقہ علاقے میں افغان طالبان کی ایک چوکی کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی کارروائی کے نتیجے میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔
اسلام آباد میں آج 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کامیابی سے مکمل ہو گئی۔ اس سلسلے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سنگ میل ڈیجیٹل ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے اور اس سے پاکستان کو ڈیجیٹل قوم بننے میں مدد ملے گی۔ شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ آئندہ ہفتوں میں بڑے شہروں میں 5G کا آزمائشی منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے مصنوعی ذہانت کے پہلے لائحہ عمل کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعلیٰ کے زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا AI صوبہ بننے کے لیے 2029 کی حتمی مدت مقرر کی گئی۔ مریم نواز نے AI کے تکنیکی مشاورتی بورڈ کے قیام کی بھی منظوری دی اور بورڈ میں اعلیٰ سطح کے ماہرین کو شامل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومت مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ذریعے اپنے ہر شعبے کی کارکردگی بہتر بنانا چاہتی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1:15 پر شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔